عرب میڈیا نے ایک اسرائیلی کاروباری شخصیت کے حوالے سے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اپنے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں جیل بھیجنے کی براہ راست دھمکی دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے نیتن یاہو کے بیٹے یائر کو امریکہ سے بے دخل کرنے اور وہاں موجود ان کے خاندانی اثاثے منجمد کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مزید برآں امریکی صدر نے نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو سے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی امریکی مطالبات ماننے پر آمادہ کریں، جس کے بعد سارہ نے نیتن یاہو پر شدید دباؤ ڈالا اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بالآخر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اہم رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی اور جب تک ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا، امریکی فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کو ہی ترجیح دے گا۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا، جہاں رات بھر ہونے والی فضائی حملوں میں مزید 18 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے رہائشی عمارتوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 4 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان میں بھی پے در پے حملے کیے ہیں، جہاں بیروت کے نواحی علاقوں اور جنوبی لبنان میں ایک ایمبولینس سمیت 10 سے زائد گاڑیوں پر میزائل داغے گئے۔ ان حملوں میں بھی 9 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والے 2 طبی اہلکار بھی شامل ہیں۔ خطے میں غیر فوجی اہداف اور امدادی گاڑیوں کو نشانہ بنائے جانے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے جاسوسی کے سنگین الزامات کے تحت چین کو ایک مشترکہ اور سخت ترین وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق فائیو آئیز اتحاد میں شامل 5 بڑے ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بیجنگ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر سائبر اور سیکیورٹی ضوابط کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ واشنگٹن نے چین کے حالیہ عسکری پھیلاؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اتحادی ممالک نے چین پر باضابطہ الزام لگایا ہے کہ وہ مختلف آن لائن ملازمتوں کے پلیٹ فارمز کو جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے، جہاں جعلی پروفائلز اور نوکریوں کی پرکشش پیشکشوں کے ذریعے اہم اور حساس سرکاری اور دفاعی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ مشرق وسطی میں اس وقت کی بڑی خبر آئی ہے، جہاں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی ثالثی کے تحت ہونے والے کامیاب مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد خطے میں جاری شدید کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس معاہدے کے تحت حزب اللہ اسرائیل پر اپنے تمام حملے مکمل طور پر بند کرنے اور جنوبی لتانی سیکٹر کو فوری طور پر خالی کرنے کے پابند ہوگی۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ خطے میں مخصوص پائلٹ زونز قائم کیے جائیں گے، جن کا مکمل کنٹرول لبنانی فوج کے پاس ہوگا اور وہاں کسی بھی غیر ریاستی عنصر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہ دہرانے کا عزم کیا اور جامع امن معاہدے کے لیے آئندہ 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا اتفاق کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگی صورتحال کے تناظر میں امریکی سیاست میں ایک بڑی ہلچل دیکھنے میں آئی ہے، جہاں امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے اہم قرارداد منظور کر لی ہے۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی اس حساس قرارداد کے حق میں 215 جبکہ مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ پارٹی لائن سے ہٹ کر 4 ریپبلکن ارکان نے بھی اس قرارداد کی حمایت میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ اس منظور شدہ قرارداد کے تحت اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کی پیشگی منظوری اور باقاعدہ اجازت کے بغیر ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی نئی جنگی کارروائی یا فوجی آپریشن کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ہے۔ کراچی میں جاری سخت گرمی کے شدید ترین سپیل کے دوران مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کے بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ملیر، عسکری سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں کیا الیکٹرک کی جانب سے بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سخت گرمی میں کیا الیکٹرک انتظامیہ ریلیف دینے کے بجائے مختلف بہانے بنا رہی ہے۔ دوسری جانب سرجانی ٹاؤن سیکٹر 5 میں پانی کی شدید قلت کے خلاف تنگ آمد بجنگ آمد شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل بلاک کر دیا اور دہائی دی کہ نارتھ کراچی اور نیو کراچی سمیت ملحقہ علاقوں میں گزشتہ 1.5 ماہ سے پانی کی فراہمی معطل ہے، جس کے باعث وہ بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔